یہ وقت تھوڑا ہے حضرت صاحب، یہ 20 میرے کلے دے نہیں، یہ 20 میرے اکیلے کے، اس میں بڑے حقدار ہیں حضرت۔ وہ حقدار زور زبردستی نہیں، اللہ نے بنایا ان کو۔ ان 20,000 کا پہلا حقدار کون ہے؟ یہ میرے ایکسٹرا ہیں، میں اپنے گھر کا سارا انتظام و انسلام کر کے آؤں تو یہ ایکسٹرا ہیں، تو یہ سارے کے کہ تو 19 سالہ چی تھک گئے ہیں، قربان جاؤں میرے دادا شیخ، آپ نے کم و بیش 100 سال کا ایک طویل سفر طے کیا۔ حضرت نے رضوی صاحب نے میرے پیر و مرشد کی زیارت کی ہے حضرت، 100 سال کم و پیش آپ نے ڈیوٹی دی ہے حضرت۔ صبح فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے اور رات کم و پیش 10 بجے تک بیٹھے رہتے تھے، اپنا دروازہ کھلا رکھتے تھے تاکہ کل کو کوئی سیال کوٹی یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جی تیرا رستہ پوچھنا ہوں دے کہ کوئی پوچھتا جا کے۔ دروازہ آپ نے کھلا رکھا حضرت صاحب، بڑا سونا بولتے تھے، بڑا خوبصورت بولتے تھے، اور جب تک آپ نے سیالکوٹ میں جمعہ پڑھایا 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت۔ اور یہ نہیں کہ حضرت بڑے کوئی کرسی توڑ خطیب تھے یا حضرت دوران گفتگو کو بڑا زور لگاتے تھے حضرت۔ میں آہستہ بولتا ہوں، گفتگو میں ٹھہراؤ ہے، حضرت مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے، حضرت کا ٹھہراؤ مجھ سے بھی زیادہ تھا۔ اگر جب آپ گفتگو فرماتے کوئی چاہتا تو حضرت کے الفاظ گن سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت۔ 11 بجے دنیا آ کے بیٹھ جائے کر، 11 بجے کے بعد پھر جو آئے گا اوپر والی منزل، پھر اس سے اوپر والی منزل، پھر اس سے، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت وہ بھی چپ کر گئے حضرت۔ 2009 میں حضرت خاموش ہو گئے، 9 10 11 12 13 تک خاموش رہے، اور پھر حضرت کا لو جی انہاں دا بھی بیان سی۔ خطاب کے دوران ایک اور خطاب ہے، پتہ نہیں کدوں حضرت اسی بڑے ہونا ہے، تو وہ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت چپ کر گئے حضرت۔ میں نے ایسی محافل بھی حضرت کے ساتھ اٹینڈ کی کہ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے لیکن حضرت نے گل نہیں بولی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، پاس بیٹھ کے مجھے بھی غصہ چڑھ رہا تھا یار حضرت کو گل سنائی چڈنے نہیں دنیا آئی ہے، لیکن تب سمجھ نہیں آتی تھی، خیر سمجھ ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ جس دن سمجھ آ گئی میں تھانوں کوئی نہیں لبنا لبنا، یہ سمجھ نہیں آئی تاں ہی تھے کہ سڑکوں پہ خجل ہونا۔ تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ چسکا لگانے آئے ہیں، کوئی منہ دکھانے آیا ہے، کوئی تعلق نبھانے آیا ہے، کوئی یاری دوستی میں آیا ہے، اس کا نام سننے آیا کوئی بھی نہیں، اس لیے حضرت نہیں بولتے تھے، چپ رہتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر ویسے ہی چپ کر گئے حضرت۔ اور میں نے کہا نا جب بولتے تھے تو سونا بول، لفظ نہیں ضائع کرتے تھے، سٹ پوری کراتے تھے حضرت، اور جس کو حضرت نے سٹ لگائی پھر وہ کسی اور سٹ جگہ رہا کوئی نہیں حضرت، لیکن بڑا کم بولتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ایک وہ انتقال ہو گیا کسی شخص کا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دوست ہیں نا جن کو ذرا اللہ نے پیسے دیے تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں ہوتا حضرت۔ انہوں نے پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا ہے کہ جی تہاڈا جنازہ محلے دی مسجد دا مولوی پڑھا سکدا کیونکہ تسی امیر ہو، اور تہاڈا شملہ تے تہاڈا کلا تاں ہی بچدا ہے کہ مولوی کی تو دور ہوا ہے۔ پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے پڑھ لیا ہے، حضرت صاحب محلے کی مسجد سے امام سے پڑھوایا کریں۔ اب مجھے سیالکوٹ سے بلوا لیں گے، آپ کے مائی بابے سے مجھے کیا تعلق، میں تو سب تھکے آیا ہوں، میں تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہی پڑھ چڑھا، اس کا پھر کوئی تعلق ہوگا، وہ پھر کوئی دل سے دعا مانگ دے گا آپ کے مائی بابے کے لیے، اسے پڑھوایا کریں، لیکن وہ ہمارے دوست ہیں نہیں ان کو سمجھ آتی۔ تو سیالکوٹ میں بھی ایک ایسا معاملہ بن گیا، تو اب ظاہر ہے سیالکوٹ میں حضرت سے بڑا اس وقت کس کا نام تھا، تو اس لیے سب نے وہ حضرت کی خانقاہ کا رخ کیا کہ جی جنازہ پڑھا دے۔ پہلے تو حضرت انکار کرتے رہے، لیکن پھر بیچ میں کچھ اس طرح کے نام آ گئے کہ حضرت کو ماننی پڑ گئی۔ وہ حضرت جب جنازے کے لیے گئے تو ظاہر ہے جی امیر کا جنازہ تھا، دنیا پہلے ہی آ چکی تھی۔ اب میں ادھر پوچھنا چاہوں گا، میں بات کافی جگہ پوچھا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا، حضرت اس کتاب کا کیا نام ہے جس میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ نور الازام میں بھی نہیں لکھا، چلے میں زیادہ کتابوں کے نام نہیں لوں گا، قدوری میں بھی نہیں لکھا،
اور پھر جو ان کتابوں کا نچوڑ ہے، رکن الدین ہے، بہار شریعت ہے، انوار شریعت ہے، فتاوی رضویہ شریف ہے، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا. لیکن یہ آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ہے؟ کیا نام ہے جی اس کتاب کا؟ نہیں، انہوں نے پڑھی ہے کیونکہ یہ اسی مسئلے پہ عمل پہ رہا ہے. امیر دا جنازہ ہوئے تے رہندا کوئی نہیں، تے غریب دا جنازہ ہوئے تے جاندا کوئی نہیں. پتہ نہیں کس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا. اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں اس معاملے میں. یہاں بیٹھے اگر کسی میرے دوست بھائی نے میٹرک کر رکھا ہے تو اس نے 10 سال یہ دعا مانگی ہے، اور یہاں بیٹھے میرے کسی بھائی نے اگر مڈل کیا ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا مانگی ہے، اور یہاں اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہے تو اس نے 5 سال یہ دعا مانگی ہے. لیکن کیا سب نہیں الٹا. دعا کیا مانگی ہے بھلا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. 10 سال کہتے رہے کہ غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن جاتے غریب کے جنازے پہ بھی کوئی نہیں. حمایت اس قوم نے کسی غریب کی کیا کرنی ہے؟ بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں سارے قانون، سارے قاعدے، ساری عدالتیں، سارے جج، سارے تھانے دار ہیں ہی غریبوں کے لیے. امیر تو حضرت اپنی گاڑی کے نیچے 7 بندے مار کے ڈاکٹر سے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر چلا جاتا ہے. وہ غریب بیچارہ صرف اپنے رات کا چولہا جلانے کے لیے سائیکل بھی چوری کرے تو اس کو کہیں کہیں سال سزا دے دی جاتی ہے. یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے. اللہ اس جج نے بھی یہ دعا پڑھی ہوئی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی. اس نے کبھی کسی پولیس والے سے نہیں کہا یار یہ نے سائیکل چکی ہے، پتہ دے کرو بھلا کیوں چکن لگا. وہ بس قلم پھیر دیتا ہے. لیکن جب باری آتی ہے امیر کی، پھر قلم بک جاتے ہیں، پھر کرسیاں بکتی ہیں، پھر سیٹیں بکتی ہیں. لیکن کوئی نہیں حضرت، کوئی غریب دل چھوٹا نہ کریو، ان قریب وہ بھی ویلا آنا ہے جتھے وکنا وکنا کسی نے بھی کوئی نہیں ہے. اتنے سارے لینا ضرور ہوں گے، اتنے کسی نے نہیں وکنا. بلکہ قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے. فما لہ من قوہ، آج کوئی پتر تیرے کام نہیں آنا ہے. فما لہ من قوت ولا ناصر، آج کوئی تیرا مددگار نہیں ہے. آج نہ تینوں نون لیگ والے نے بچانا ہے، نہ تینوں پیپل پارٹی والے نے، نہ تینوں پی ٹی آئی والے نے. یہ پاکستان دے جج نہیں، اے اللہ دی بارگاہ ہے. اس لیے کوئی غریب دل چھوٹا نہ کرنا پتر. ان قریب وہ دربار لگنے والا ہے جہاں دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت پڑھتے کیا ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. اب کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے پھر سے انشاءاللہ. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، میں نے حضرت جب بھی کوئی کتاب کھولی اور اپنے اسلاف کو پڑھا تو صبح یہ دعا مانگا تو نہیں کرتے تھے، لیکن کرتے ہوئے یہی تھے. ناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عرصہ دراز تک کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. لیکن فرماتے ہیں پھر ایک دن میں نے بھی یہ کہا کہ اے عمر، سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا ہے. اور اب اکثر فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر، مجھ سے میرا سارا کچھ لے لو، بس مجھے غار ثور کی ایک رات دے دے. ابو بکر تو پھر ابو بکر ہی ہے نا. وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں نا ایک اماں جی تھی، نہ تو حال میں اور نہ ہی مستقبل میں جناب صدیق اکبر سے کوئی کام تھا اور نہ کام پڑ سکتا تھا. کیونکہ ہم تو بس اتھے جاتے ہیں جس جگہ ہم کام ہو یا کام پڑھ سکتا ہو. اللہ کے لیے کدھر کی وہ بات ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے اس اماں کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. نابینا بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، اندھی بھی تھی. روز اس کے گھر جانا اور جا کے اس اماں کو کھانا شانا کھلانا اور واپس آ جانا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت صاحب، جڑے تسی پیسے ساڈے تے سٹ دیو نا، یہ بس، لیکن جنہاں دا حق کے انہاں نوں دو جا کے. یہ میرا پتہ نہیں میری جیب میں اس وقت نہیں جی 20 نکل آیا. یہ وقت تھوڑا ہے حضرت صاحب، یہ 20 میرے کلے دے نہیں، یہ 20 میرے اکیلے کے، اس میں بڑے حقدار ہیں حضرت.
وہ حقدار زور زبردستی نہیں بنے، اللہ نے بنایا ان کو. ان 20,000 کا پہلا حقدار کون ہے؟ یہ میرے ایکسٹرا ہیں، میں اپنے گھر کا سارا انتظام و انسلام کر کے آیا، تو یہ ایکسٹرا ہے میرے لیے، تو یہ سارے کے سارے میرے نہیں ہیں. پہلے کس کے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے امی ابو دے بھی، اور ان کے وہ اس انداز سے ہیں کہ اگر میری امی اور ابو یہ سارے کے سارے میری جیب سے نکال لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں. اس کے بعد پھر یہ کس کے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، میرے غریب رشتہ داروں نے بھی ہیں. پھر وَالْيَتَامَى، پھر یتیماں دے بھی، پھر وَالْمَسَاكِينَ، پھر مسکیناں دے بھی. کم پتہ کدو خراب ہوتا ہے، تو کہنا کہ میں وی دا وی کلی کھانا ہے، پھر وہ کی کرتا ہے، پھر وہ لاندہ ہے کھچ. پھر دکھ ہے بیٹا، نہ تو آپ قرآن کھولتے ہو، نہ کسی قرآن والے سے پوچھتے ہو کہ حضرت ویکھو سانو کھچ کے ہم لگی ہے. آپ جاتے ہو سجے کھبے، اور سجے کھبے بھی میرے جیسے بیٹھے ہیں سارے کے سارے. اگر ہم قرآن پاک سے پوچھیں نا کہ سانو کھچ لگ گئی ہے، کاروبار رک گیا ہے، کاروبار تباہ ہو چلے ہے، تو پھر قرآن اس کی پہلی وجہ کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. بھیا 20,000 یتیم دے بھی سن تو نہیں دیتے ان کوئی. پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، انہاں 20 وچوں مسکین دے بھی سن تو انہوں دیتے. پھر وہ کی لاندا ہے؟ کھچ لاندا ہے. ایسا میں پھر اس سے آگے کو بات نہیں کروں گا، پھر میرے احباب غصہ کر جاتے ہیں. ساڑھے تے پاوے سٹو پاوے نا، لیکن ایسا پہلے حقدار ابو جی نے، امی جی نے، پھر رشتہ دار نے، پھر یتیم نے، تو پھر مسکین ہے. اور میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، انڈسٹریل ایریا ہے. میں نے اپنے ان 40-41 سالوں میں حضرت بڑے بڑے تھم گرتے دیکھے ہیں، اور میں تھوڑا سا جستجو کرنے والا بندہ ہوں. حضرت صاحب جڑا تھم ڈگا ویکھیا نا، پیچھے جا کے ویکھیا کسے ماڑے دی ہاتھ سی. حضرت مولا علی فرما رہے ہیں ماڑے دی ہاتھ تو بچ. اس لیے حضرت صاحب بڑا دھیان رکھیو. دوسری بات حضرت، جے نہیں رکھو گے تو پھر کام بڑا خراب ہونا جائے. اور چلو میں مختصر کر دیتا ہوں. حضرت صاحب اگر اے غریب نہ ہو، کل ساڑھے جو کسی امیر نے بخشیا جانا نہیں ہے. اگر اے غریب نہ ہوں تو کل ساڑھے کسی امیر نے بخشیا جانا. حضرت صاحب میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کروں. جدو مالک نے اس کڑی لو پوچھا، میں دے بھی جواب نہیں دے سکتا. کیا کہوں گا اس کو؟ ایڈی مہنگی کڑی کیوں بنی تھی؟ بھائی میری گاڑی کھڑی ہے، کی کہوں گا دل کی جواب دیا گا. آپس میں بیٹھے ہیں، ہاں جان کیویں چھٹنی ہے، مولوی سلیمان حاضر ہے، کڑی دا سوال ہو گیا ہے، اور میرے کل کوئی جواب نہیں. بھائی پٹھان کو لے لینا 400-500 والی ٹائم تو بھی وہاں سی، ایڈا مہنگا برانڈ کا بنیا سی، 2.5 لاکھ دی کڑی 2 لاکھ کی جواب دینا. مولوی سلیمان ہوری پھسے پے. پھر کی ہونا ہے کہ یتیم نے اٹھ پڑنا ہے. جی میں کر گیا، انہیں کہنا ربا چل منگی بنی بڑی مہنگی سوں، لیکن اے کہ ساڈا چولہا اے ہی بالدا رہا، چل جان دے ہے اس تو علاوہ جان چھٹنی مولوی سلیمان دی. اور حضرت صاحب ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، اسٹیجوں پہ نہیں دیکھتے سامنے بے نماز بیٹھے ہیں، آپ کو ایسے اس طرح کے شعر سناتے ہیں کہ آپ اس پہ اور دلیر ہو جاتے ہیں. باقی نعت خاں کیا کہہ رہا ہے، مولوی سلیمان کیا کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اسی اس دن تانوں نعمتاں دے بارے چ ضرور پوچھنا ہے. نعت خاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہاں تک ہمیں لے گئے ہوئے ہیں. وہ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ منو ویگ کے جہنم نو آ جائے گا وزینہ. وہ تو میری عوام کو یہاں تک لے گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کوئی ڈرن ڈرن دی لوڑ نہیں ہے جی، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن پتر اسی انہاں دی مننی، اسی قرآن دی مننی ہے. قرآن کہتا ہے اسی اس دن تانوں پوچھنا ہے، اسی تانوں اس دن سوال. اس لیے صاحب جے کوئی غریب نہ ہویا تو جان چھٹنی. پتر آپ اور میں کیا ہیں، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں. حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ گھسٹ گھسٹ کے جائے گا، ہے نا روایت. عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امیر صحابی ہیں. تیرے ساتھ تہاڈا میرا کی بنے گا؟ اس لیے کوشش کریو کوئی کار رکھیو لازمی، جدا بغیر کیمرے تو
اور بغیر تشہیر تو چولہا بالی شاید سانو کل معافی لگ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز جانا اور امام نے کرنا. لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی میں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دیں. آپ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. اب تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے. میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کرنی ہے کہ اماں کو حضرت ابو بکر بھول جائیں. اور اماں کا یہ خدمت تو عمر نہیں کی ہے. اب فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا، دروازہ کھولا، آہستہ دبے لفظوں میں السلام علیکم کا، تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر آئے نہیں. فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا، صفائی کی، تازہ پانی بھر کے لایا، سالن پکایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی اور لے کے اماں کے پاس اماں کو اٹھا کے بٹھایا. ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں بھی بول پڑی اور کہتی آج ابو بکر نہیں آئے. کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ فرماتے میں نے کہا اماں کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تو جھوٹ بولتی ہے، تجھے نظر آتا ہے. اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا کیسے پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو لکھا ہے اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. اس نے کہا آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میں نوالا چبا ہی نہیں سکتی، دانت کوئی نہیں. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو وہ پہلے نوالا خود چبا کے نرم کرتے ہیں، اور جب اس کو مزید چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نوالا نگل جاتی ہوں. پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے. ہے پڑے ہوتے سی حضرت ہے ہی یہ کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن حمایت کرنی ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے. بہرحال حضرت 10 منٹ میرے پاس رہ گئے. اسلام تو کہتا ہے کہ حضرت بیگانوں کے منہ میں جا کے نوالے ڈالو، لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج تو ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں. او پہ بہ کے ڈیگتے رہتے ہیں کھڑے ویلے کو ساڈے منہ ہے بھی برکی پائے. اور میں علماء بیٹھے ہیں پتر بڑا دھیان رکھنا، کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت بڑے بیٹے قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے والدین کے قاتل کیونکہ حضرت جب ہمارے مائی بابوں کو یہ وہ ہارٹ اٹیک آتا ہے نا، یہ برین ہیمریج ہوتا ہے تو ہم لے جاتے ہیں ہاسپٹل، تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ رپورٹ بنا دیتا ہے اور اس پہ لکھ دیتا ہے کہ بابے کے مرنے کی وجہ حرکت قلب کا رک جانا ہے. وہ یہ تو لکھ دیتا ہے کہ بابے کی حرکت قلب رک گئی، لیکن وہ اس سے آگے نہیں لکھتا کہ بھئی بابے کی حرکت قلب رکی کیوں. بابے کے قلب کے ساتھ اولاد نہیں کہ یہ اگلی وجہ حضرت کہ اولاد نے ان دلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ یہ دل آخر رک گیا. اس دل پہ کتنے طوفان آئے اور ایک دن یہ دل طوفان برداشت نہیں کر سکا. اور صاحب جاپان والے 125 پہ جا رہے ہیں، انگلینڈ والے 100 پہ جا رہے ہیں، ساڑھے اتنے حضرت 55-60 تو بعد پگ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے ساتھ ہوتی بڑی بری ہے. صحیح بات ہے، دل کے ساتھ بڑی بری ہوتی ہے. میں مثال کے طور پہ آج تو خیر کل جمعہ ہے، میں نے سیالکوٹ واپس جانا ہے. یہ پیچھے 3 دن کا ہمارا دورہ تھا کے پی کے کا، تو میں دورے سے واپس آیا تو میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، تو جب میں جاتا ہوں نا تو میں اگر وہ جاگ رہا ہے گھر ہے تو پوچھتا ہوں کہ بھائی ابراہیم 3 دن کے لیے جا رہا ہوں کیا لے کے آؤں؟ تو اس نے ہر بار کی طرح یہی کہنا ہوتا ہے بابا گاڑی لے کے آنا. تو یہ مجھے بات یاد ہے تو آپ کو سنا رہا ہوں. لیکن ہونا کیا ہے کہ وقت بدلنا ہے. اگر میرے اللہ نے چاہا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں چارپائی پہ آ جاؤں گا، پھر ابراہیم جانا شروع کر دے گا. اور ایک دن ابراہیم جانے کی تیاری میں ہوگا، اس کی بیوی، اس کا بیگ، اس کی کتابیں، اس کے کپڑے وغیرہ
तैयार कर रही होगी, बार बार उससे पूछेगी कितने कपड़े रखने हैं, पग्गें कितनी रखनी है, सॉक्स के जोड़े कितने रखने हैं। और मैं मंजी ते बैठा कुड़दा होवांगा अंदरू कि इब्राहिम मैनू क्यों नहीं पुछदा पिया, वो 3 दिन नहीं चलना वा की लैके आ। हजरत वो मार छड़दा है, वो जिहड़ी कुड़न है ना वो मार छड़दी है। ते साडे चों कुड़ कुड़ के 65 दियां 70 ते पुग जाते हैं सारे, वो कुड़न मार देती है। माँ बाप को सब याद होता है ना कि हमने अपने वक्त में औलाद के क्या क्या लाड नहीं उठाए। देखो जो उनकी बारी आती है तो उनके लाड उठाता। तो हजरत साहब डॉक्टर ने सिर्फ ये लिख देना है कि दिल रुक गया, डॉक्टर ये नहीं जान सकेगा कि दिल रुका क्यों, इस दिल के साथ हुआ क्या क्या है, औलाद ने इस दिल के साथ क्या क्या किया। मैं, मेरी बच्चों की अम्मी है, अगर हम कभी बाजार जाएं, ज़ाहिर है लोग पहचान लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे फिर ज़ाहिर है फैमिली साथ है, अकेला हूँ तो चलो और बात है, गुस्सा आता है फिर तो ज़ाहिर है आप किसी पे तो निकाल सकते नहीं कि भाई 7 बच्चों की अम्मी है, तेरी हड्डी को तस्वीर फर्क देती, तो बच्चे नहीं देखते, फिर ज़ाहिर है चुप कर जाता हूँ, फिर वो उस पर निकलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आवाज़ में सख्ती आती जाती है और मेरी होता है कि चल अब निकल बस। लेकिन हजरत मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या है माँ का प्यार अपने बच्चों से। मैं जितना मर्जी गुस्सा कर लूँ उसने अपनी नहीं करनी है। उसने जितनी देर तक इब्राहिम के साथ कपड़े लगा के कलर चेक नहीं करना, उसने दुकान से निकलना, उसने जब चेक कर लेना है ये कलर इब्राहिम को ठीक लग रहा है, उसको तसल्ली हो जानी है तो उसने फिर दुकान से। लेकिन होना क्या है, जब उसकी बारी आनी है तो उससे के साथ किसी ने कलर लगा के चेक करना, तड़े ख्याल भूल जाना कि मैं दी वजह नाल बंदे को बिस्त भी नहीं सा, जो जानी सा सख्ती बर्दाश्त करनी सा। लेकिन जब मेरी बारी आई, मेरे साथ किसी ने भी कलर लगा के नहीं देखा कि ये कलर अम्मी को अच्छा लग रहा है कि नहीं। जूती लेने जाए, जितना मर्जी कहूं, लेकिन उसने इब्राहिम के पैरों में जूती पहना के चेक करनी है, चला के देखना है। लेकिन जो दी बारी आनी है तो वो चाह किसी ने करने, तो फिर क्या होगा, फिर एक दिन हरकत कल्ब बंद हो जाएगी, इस दिल के साथ इतना बुरा होगा। इसलिए पुत्र ध्यान रखियो, जिस जिस दे कोल है ने इन्हां दा लाड करियो, इन्हां दा चाह करियो। फरमाया ये जन्नत भी है, ये जहन्नम। हमने इनको बड़ा लाइट ले रखा है, ये लाइट नहीं है। हुजूर फरमा रहे हैं जन्नत भी है और ये आपने बड़ा लाइट ले लिया इनको पुत्र, ये इतने लाइट नहीं है, ये जन्नत भी है, ये जहन्नम भी है। अगर इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे, भावे तेरे माँ प्यो ने तेन चुक जन्नम से सुटणगे, और अगर इनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो ये तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। हमने इनको बड़ा लाइट ले लिया। मैं पीर वाला हूं पुत्र, मेरे बुजुर्गों ने बड़ी शफकतें फरमाते हैं, लेकिन पुत्र सिर्फ को 10 साल मेरा रब मुझे मेरी माँ के साथ और दे देता तो पता नहीं फिर रूहानियत के लिहाज से डॉक्टर सुलेमान कहाँ से कहाँ होता। मैंने बड़ा कुछ लिया अपनी माँ से, मुझे इसमें कोई आर नहीं है। सारे अक्सर पूछते हैं कि हजरत को गुफ्तगू भी आपकी कोई इतनी खास नहीं है, थू फड़ी तो थू फड़ी तो थू फड़ी, लेकिन दुनिया दीवानी है। तो मैं कहता हूँ मेरे साथ मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। मैंने ये स्पेशल जो जवान बच्चे बैठे हैं पुत्र, मैंने अपनी माँ को कपड़े धो के दिए हैं, मैंने अपनी माँ को बर्तन धो के दिए। मेरी वालदा साहबा को हरनियों का इशू था, मैंने मदरसे से वापस आना, वालदा साहबा लेटी हैं चारपाई पे और घर सारे का सारा उसी तरह पड़ा है। मैं समझ तो जाता था, फिर भी पूछना मिली की है वो पुत्र आज बड़ी दर्द हो रही है, कम नहीं हुई। तो मैं क्या चलो लेट नहीं आ, तो दर्द कट दी है, गोली खा दी है, मैं बारी चुक लें और मैं बारी डै पड़ा। अम्मी ने कहा सुलेमान तू हाफिज़ कुरान है, क्यों मैनू गुनहगार करना है। मैंने अर्ज कर अम्मी हाफिज़ कुरान ते लोकां लई है, तुहाडा ते मैं नौकर, बारी फेरनी। फिर मैं हजरत भांडे नूं डै पड़ा। मैंने अपनी माँ को कपड़े धो के दिए, मैंने अपनी अम्मी को आटा गूंद के दिया। मेरे मोहल्ले की औरतें मेरी अम्मी को कहा करती थी बुशरा तेरे घर तो कुड़ी हुई, दाढ़ी वाली कुड़ी, लेकिन मैंने कभी टेंशन नहीं थी। फिर मेरे हजरत साहब मुझे फरमाया करते हैं, आप फरमाते थे मौलवी सुलेमान कोई सोना बेचन आए भावें विके ना विके, तू फक भी बेचन जाएगा तेरी फक भी बिकेगी। मैंने अर्ज किया था, मैंने अर्ज की हुजूर ओ क्यों, फरमान लगे तेरे पीछे तेरे माँ ते तेरे प्यो दी दुआ। और इसी तरह पुत्र अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने अपने बाबे से भी बड़ी दुआएं दी। जितनी देर तक अब्बू जी हयात थे कभी कोई टेंशन नहीं ली है,
کوئی کام پھنسیا, کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھیں. سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے, اس کی جلیبی بڑی پسند کرتے. میں نے جلیبیاں لینی, میں نے چلے جانا اپنے بابے کے پاس, جا کے میں نے جلیبی رکھنی, کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر تھا. تو وہی کیا کدی غصہ نہیں کرنا پتر انہاں دی کی ہے, سانو پوچھو جنہاں دے ان کان ترس دینے اس کی یا کدی پتر جنیاں اسی یاویاں ماری ہیں تے کر دے کھ. آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا, آپ نے کہا تھا مانی. آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا, اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی بار مانی منگے ہیں جی. وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہوتا. مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت, لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا کرتا. اور آج ہمیں ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں. کدی غصہ نہ کریے پتر, سانو پوچھو جنے دے نہیں ہے ترس دینے کا کہ تو آواز آن کان کے لیے. جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں, لیکن جہاں بھی جاؤں جی پاویں کوئی مننے پاویں نہ منے دی مجبوری ہوندی ہے, انہیں میرے نال سارا کچھ لاڑا ہی لاڑا, حضرت علامہ ڈاکٹر یہ وہ ٹھیک. لیکن پتر وہ دنیا میں ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح بلایا کرتا تھا, اوے سلیمان, وہ ایک ہی تھا, لیکن وہ چلا گیا. اور میں کوئی پتر الفاظ ہی نہیں کر رہا, اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ترستی ہیں کان اس آواز کو کہ تو آواز آئے, اوے سلیمان. تو میں نے جلیبی جا کے رکھنی کیا, میں بوجھی ہوتا ہوں جلیبیاں بڑی پسند نے تے لے کے آئے آ لین دا ہر چوتھے دن مٹھا مردہ کی ہونی کھا کے چپ. پھر تھوڑی دیر بعد چل دے جو لے ہی ہیں, میں حضرت کھول کے ایک پیش کرنی, ایک کھانی سواد نہیں ہے دے کو. حضرت صاحب دوسری کھانی تو آنکھوں میں آنسو آ جانے, پھر رو کے دعا کرنی, یا اللہ مینو خوش کردہ ہے تو ہے خوش رکھی, میرا منہ میٹھا کردہ ہے تو ہے دا منہ میٹھا رکھی. حضرت صاحب ماشاءاللہ سادات تشریف فرمائیں, راجرہ سجدہ میں ویکھو دعاواں لو, لیکن پتر یاد رکھیو جڑا گھروں بھکھا باہروں بھی بھکھا. جے پتر تیرے نال تیرے ماں پیو دیاں دعاواں نے پھر ہر تھاپی تینوں کام دے, تے جے پتر ماں پیو دیاں دعاواں نہیں تے بڑیاں تھاپیاں مس کوئی نہیں کھاؤں مانی اے جدوں میں نکلی اے دعاواں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. میں نے کیونکہ میں والدین کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا, اور پھر ابو اسکول ہی نہیں داخل کرواتے تھے, مشا مار دیاں نے, ظاہر لاڈلی اولاد تھی, کلا کلا پتر تھا. بڑا کہہ کے ماموں نے خالہ نے مجھے 6 یا 7 سال کی عمر میں اسکول داخل کروایا, اس لیے ہر لحاظ سے لیٹ تھا. میٹرک بھی لیٹ کیا میں نے. پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ نے سوچ بدل دی, کالج چھوڑا اور میں حفظ اور درس نظامی کے لیے نکلا. پینڈا کیونکہ لمبا تھا اس لیے ابو جی سے اجازت مانگی, لیکن انہوں نے اجازت دے دی. فرمان لگے بس دعا کریں یار سا وفا کریں تیرے مکمل مولوی بنن تک, باقی تو پڑھ جا کے. میں لاہور آ گیا, والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے. پیچھے بہت کچھ ہوا, 2 بار کھمبے سے گرے, یہ بازو ٹوٹا ہوا تھا, یہ ہاتھ ابو جی کا جلا ہوا تھا. اس لیے تو میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا دل کیسے مان جاتا ہے گاڑی کے پیچھے لکھوانے کے لیے یہ میری ماں کی دعا ہے, تمہیں اس کی مزدوری بھول گئی. پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ جملہ, لیکن پھر مطلب کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں, کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ ہم نے سٹیجوں پہ بے احتیاطیاں کی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے ابو بکر کو اپنا کلام چیک کروا جا کے. یہاں کوئی اپنا کلام چیک ہی نہیں کرواتا کسی کو کہ میرا یہ کلام سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر ڈالے. بھئی ہم نے ہی آپ کو سٹیجوں پہ بتایا نا کہ کوئی ٹھیک ہے جی, کوئی وچ ابو بھی آ گئے, کوئی وچ بھیڑاں بھی آ گئیاں, کوئی وچ بھرا بھی آ گئے, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں. ہم نے آپ کو یہ ذہن دیا ہے کہ کار صرف امی چاہتی ہے کہ تو کار آ, ابو لو پاویں مر جا, بھرا لو پاویں تو لین گڈی تھلے آ جا, تے بھین لو رستے چ تینوں پاویں کوئی گولی مار چھڑے گا. ہم نے ہی آپ کے ذہن بنائے ہیں نا پتر کہ گھر میں اگر پیار کرتا ہے آپ کو تو صرف آپ کی امی کرتی. ہم نے ہی آپ کو بتایا, کوئی کہندا نہیں پتکارا. ان قاری صاحب پہ غصہ کرن نے میرا کی قصور ہے, ہم نہیں بتایا آپ کو.
ہم نے کسی کو بتایا ہوتا تو آپ کو بتاتا پتر کمزور کلام ہے کیوں پیو نہیں پیار کرتا، اور میں پھر آپ کو پتر اپنے گھر لیے چلتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ آج میرے 3 پروگرام ہیں علی پور شریف میں، پہلا مغرب سے عشاء ہے، عشاء کے بعد 2 ہیں، کم پیش مجھے 12 لگ جائیں، 12 ساڑھے 12 1 بج جائے گا فارغ ہوتے ہوتے، اور ناروال کا سیالکوٹ سے کم و پیش 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، تو 1.5 گھنٹہ میں تقریباً 3 بجے گھر پہنچوں گا۔ جب تک ابو حیات رہے کبھی حضرت اس طرح نہیں ہوا کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ابو جی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سین میں چکر نہ کاٹ رہے ہوں، میں جانا آ گئے ہیں چل ٹھیک ہے، جا کے تے اپنی منجی تے لیٹ جانا۔ بالکل ایک دن میں نے کہا مولوی سلیمان اونج پاویں معافی لگ جائے لیکن بڑھا پیو جڑا ساری رات جاگدا ہے تینوں معافی نہیں لبنی، پکے لتر تیرے۔ میں نے ایک دن عرض کی میں ابو جی میرا روز کا کام ہے 2.5 3 1.5 2 3 3.5 4 پونے 4، تسی کیوں نہیں سوندے؟ تے مینوں کہن لگے چلیا جدا ایک ہی پتر ہوئے اور وہ بھی سڑکتے ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے؟ لیکن ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے، کوئی کہندا نہیں، ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے کہ صرف امی نو پیار ہے، ابو نو تے تیرے نال پیار ہے۔ اللہ پتر یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود ابو بنیں، تو یہ آپ کو 40 سال تک پتہ کوئی نہیں چلنا، کیونکہ 40 سال تک تو بندہ خود اس نشے میں ہوتا ہے کہ جڑا والے دا سارے تو بڑا پلوان میں ہی ہے۔ یہ 40 سال کے بعد جب بندے کو سامنے 50 نظر آتا ہے نا، پھر بندہ اس نشے سے باہر آتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہوئے ایک ہی ہو گیا، لیکن تب تک اکثر و بیشتر احباب لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، نہ امی ہوتی ہیں پاس اور نہ ہی۔ میں نے حضرت کم و پیش 6-7 سال لاہور گزارے، اور جب میں پڑھ کے واپس آیا تو ایک دن ہم ناشتہ کر رہے تھے تو ابو جی نے ذرا جلدی کر لیا، میرے کو 2 نوالے رہتے تھے تو ابو جی اٹھ گئے۔ میں نے پوچھا میں ابو جی، کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے کو انگوٹھا لانا ہے جا کے، تو میں نے کہا ابو جی میں آ گیا ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں یار تو روٹی کھا، میں نے نہیں میں ابو جی چلتا ہوں۔ میں نے جلدی سے 2 نوالے لگائے، ہاتھ دھوئے، موٹر سائیکل نکالا، ابو جی پیچھے بیٹھے، ہم دونوں باپ بیٹا دفتر چلے گئے۔ اب جب ابو جی جا کے انگوٹھا لگائیں تو انگوٹھا آئے نہ، میں خیر اٹھ کے گیا دیکھنے، میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی وہ کہنے لگی حضرت آپ اس طرح کریں گے بازار سے کوئی لوشن لائیں اور اچھی طرح ان کے انگوٹھے پہ لگائیں اور دھونے کی کوئی حاجت نہیں، ٹیشو سے صاف کریں، آئیں لگ جائے گا۔ میں حضرت نیچے گیا، میں نے کیئر کا لوشن خریدا، 32 روپے کا میرے خیال سے آیا۔ میں واپس آیا، میں نے آ کے کہا ابو جی ہاتھ دکھائیں، تو میں جب ابو جی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو دیکھا کیا کہ انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا ابو جی یہ آپ کی لکیریں کدھر گئیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یار تیریاں لکیراں بناندیاں میریاں مٹ گئیاں، پتر بڑا دھیان کریو انہاں دا، بڑا لحاظ کریو انہاں نال، بڑا پیار کریو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بیگانوں کے منہ میں بھی نوالے ڈالنے ہیں، لیکن دکھ ہے کہ آج ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں۔ پھر ماڑے رشتہ داراں دا دھیان رکھیو، پھر یہی بیٹا صاحب۔ لیکن میں اکثر دیکھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم کس کے طریقے پہ ہیں، جن کا میلاد آج ہم منانے بیٹھے ہیں، جو ہمارا طرز حیات ہے یا جو ہمارا انداز زندگی ہے۔ میں آخری بات اور بات ختم پھر انشاءاللہ کبھی، کیونکہ 3 گھنٹے کا آگے سفر ہے اور پروگرام بھی مغرب سے عشاء ہے۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور وہ پہلا کیس جو جناب صدیق اکبر کے پاس آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی۔ فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ پوچھا وہ کہ میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں بہن نہیں، گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چو کے ہم بازار بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں، اور دادی بوڑھی ہے اور بیمار ہے، وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں ہے، رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول
हयात ज़ाहरी के साथ हम में मौजूद थे। अब रोज हमारे घर तशरीफ लाया करते थे और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। साहब इत्थे 4 पैसे साढ़े कोल आंदे ही नहीं तो साढ़े अंदाज बदल जाने, रिश्तेदार बदल लेंगे, यार दोस्त छोड़ देंगे, पिंड छोड़ देंगे, मोहल्ला छोड़ जी मेरा स्टेटस नहीं। तो क्या हुआ तेरे स्टेट? पहले भी तू टट्टी करना था, हुण भी टट्टी करना, क्या स्टेटस तेरे को क्या हुआ? नहीं सही को दसो ना मैनू की बदलिया? पहले भी तू पेशाब ही करना था, हुण भी तू पेशाब। पहले भी तू बोलता था, तेरे मुंह से थूक गिरता था, अब भी थूक ही है। क्या अब तू सोना निकालता है अंदर? मुझे तो समझ नहीं आती यार, उनको हो क्या जाता है यार? 4 पैसे आगे चले यार, हल्के खा, क्यों कले खान लगा? तो कितनी देर खा लेगा कले? अन करीब तेन डॉक्टर ने गोशत भी मोड़ देना, तेन देसी घ्यो भी मोड़ देना डॉक्टर, तेरे सारे रला के खिलाएगा। मैं लिख के थले साइन करांगा, जो डॉक्टर मोड़ गया तो ना बदल चढ़ी। ये तो वखरी बात है, समझ ही नहीं आती किसी। ये 2 साल हज़रत साहब पहले की बात है। मुझे को थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ताहिर अलीम साहब नाम है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के लिए कहा। उन्होंने कहा हुजूर निशानी है कुछ ठीक नहीं। मैंने टेस्ट कराए, फैटी लिवर आ गया जी। उन्होंने मुझे इतनी लंबी लिस्ट थमा दी कि ये नहीं खाना, और साथ दवाइयां भी काफी लिख दी। मैं गड्डी च आया तो मैं आके ना, मैं या अल्लाह, डॉक्टर कौन होंदा बंद करना था? लगता तू नाराज हो गया मेरे, लगा अपनी नेमतां मेरे ते बंद करन। जड़ियां याद सन वो भी मनिया, जड़ियां नहीं याद सन वो भी मनिया, और माफी मंगी, अल्लाह बंद ना करिए, मौलवी बंदा हुआ। जो सारा कुछ बंद हो गया तो मेरा की बनेगा? हजरत साहब 1 हफ्ता मैंने ना दवाई खाई, लेकिन उस मालक अगे और तरले वधाए, या अल्लाह बंद ना करे। नेमतां तेरियां, डॉक्टर कौन होंदा बंद करना? तेरियां नेमतां ने, बंद भी तू ही करेगा। ਇਹਦਾ मतलब है डॉक्टर निशाना है, बंद तू ही कर रहे। लजड़ी कोई हुई है मां, गोश्त नहीं खाना, देसी घ्यो नहीं खाना है, खाना फिर की? मैं हफ्ता दरसा मालक अगे रोंदा रहा। हफ्ते बाद मैं डॉक्टर साहब का आपे फोन आया, मैं कहना कि आप आए नहीं, टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवा के दोबारा आए। मैं गया, मैं वेख के कहने लगे साहब लगता है आपने बड़ा परहेज किया। मैं क्यों? कहने लगे सारे टेस्ट ठीक आ गए। ऐसा कलियां कितनी देर खा लवांगे? हन करीब उन्हें बंद कर छड़ना है। तो जे रल खाओगे तो आखिरी साह तक खाओगे। वो कदी किसी का बंद नहीं करता। देखो ना, बंद तो तां करे कि उन्हें आपे खाना है या अपनी औलाद नूं खवाना है। वो आपे खान तू पाक, औलाद तू पाक, फिर क्यों बंद करता है? बंद उदों ही करता है जो असी कलियां खाने हैं। वो का जब तक अल्लाह के रसूल मौजूद थे, रोज हमारे घर तशरीफ लाते और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, वो भी रो रही है और कह रही है अब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करेगा और हमारा घर कैसे चलेगा? आपने तसल्ली देते हुए फरमाया तू दिल न छोटा कर, मेरे महबूब का तो विशाल हो गया, लेकिन अबू बकर अभी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, उतर कर हेरा से सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। बड़ा सा ध्यान करियो, बड़ा ही ध्यान करियो और बड़ा ही ध्यान करियो। अल्लाह हमारे इन बच्चों को, इनकी ये निकाह की तकरीब सईद है, अल्लाह ढेरों खुशियां दे। अल्लाह ज़ौजैन के दिलों में एक दूसरे के लिए खूब मोहब्बतें पैदा करे, और अल्लाह इन जोड़ों को मिसाली जोड़े बनाए, और ये तहज्जुद गुजार जोड़े हों, और फिर अल्लाह इन्हों पहला पहला पुत्र दे, ये फिर उन्होंने आलम दीन बनाना है, ये फिर उनको आलम दीन बनाए। देखो जी सी तो यही दुआ देनी, क्योंकि हज़रत साहब जदों मौलवी आपे महंगी घड़ी बन के ते ब्रांड की वेस्टकोट पा के ते जेब च 15 प्रो मैक्स रख के ते बटुआ पैसे ना भर के आएगा, फिर किसी की खुशामद नहीं होगी, मता ही गल का फेर आना। मैं इसे लिए तुहानू मना कर छड़िया, मैं अपना बटुआ भर के लैके घरों आया हूं, फिर मुझे किसी का क्या डर है? और अल्लाह सलामत रखे। है गुजर पुत्र मानी हजरत अली पाक दा, ते चमड़ी जो डर उंजी निकल गया, हजरत चमड़ी जो डर उंजी कोई नहीं है। फिर दीन बयान होता है, अल्लाह तेन पहला पुत्र दे पुत्र,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਅਲੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਰੋੜਨ ਪੜ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨੂੰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕ ਫੱਟੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ, ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ।